نبی چلے معراج کو، نبی چلے معراج تم سے نہا و بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ایسی کون سی چھپی ہوئی چیز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ رحمت سے اوجھل ہو؟ اللہ ہی جب نہ چھپ سکا تو حضور کے سامنے دنیا کی کائنات کی ہر چیز حضور کے سامنے موجود ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہر چیز کا ایک ریزن ہوتا ہے، ایک وجہ ہوتی ہے۔ ہم واقعہ معراج کو سالوں سے سنتے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے کوئی چیز سننے سے، سمجھنے سے سب سے پہلے اس کا ریزن سمجھا جائے، اس کی وجہ سمجھی جائے۔ معراج کا واقعہ ہونے کی اصل وجوہات میں سے کیا وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جیسی عظیم نعمت کا علم حاصل ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 3ویں پارے کی شروع آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، بے شک ہم نے رسولوں میں، رسول اور نبی، رسول اور نبی، وہ نبی جس کو رسالت دی جائے وہ رسول ہے۔ یاد رکھیں اللہ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے ایک رسول پر فوقیت دی، ایک رسول کو بڑا بنایا۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، کچھ ایسے رسول ہیں جو مجھ سے کلام کرتے ہیں، جو مجھ سے بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام واحد و رسول ہے جو اللہ سے کلام کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا تیسرا درجہ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، بعض کا درجہ ہم نے سب سے بلند رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ تمام نبیوں سے سب سے بلند ہم نے درجہ رکھا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم معراج کا واقعہ پڑھتے ہیں، یاد رکھیے گا دو اس کے تفاصیر ہیں، اس کے دو خلاصے ہیں۔ ایک اہل محبت نے اس کا الگ خلاصہ کیا ہے اور دوسرا اہل علم نے الگ خلاصہ کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اہل محبت جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جو انہوں نے تفصیل بیان کی ہے وہ یہ ہے، یاد رکھیے گا حدیث پاک میں ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا، ہم یہ کائنات کو نہ بناتے۔ آپ کے لیے یہ کائنات، یہ جنت، یہ تمام چیزیں آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ اب ایک بات آپ کو میں بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرانے کا، سیر کرانے کا، جنت دوزخ لامکاں آسمانوں کی سیر کرانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اصل اللہ خالق کائنات ہے، حضور مالک کائنات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس پہ ملکیت ہے وہ تمام چیزیں حضور کو دکھائی جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے سیر کرائی گئی، جب کوئی بادشاہ منتخب کیا جاتا ہے، جب کسی راج کے اندر اس کی پرجا کے اوپر کوئی راجہ مقرر کیا جاتا ہے، جب کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے، سب سے پہلے وہ تمام ریاستوں کا دورہ کرتا ہے تاکہ میرے اندر میں، میرے ریاست میں، میری رعایا میں، میرے حدود میں، میری باؤنڈری کے اندر کون کون سے چیزیں آتی ہیں اس کا مشاہدہ کروں، میں اس کو دیکھوں۔ ہم دیکھتے ہیں فلاں پرائم منسٹر تمام ریاستوں کا احاطہ کیا، اس کو دیکھا، کیوں؟ تاکہ اسے معلوم ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام کائنات بنائی گئی، اللہ نے حضور کو مشاہدہ کرایا کہ جنت کے آپ مالک کو جنت کو دیکھو، لامکان کے آپ مالک ہے لامکان کو دیکھو، عرش کے آپ مالک ہے عرش کو دیکھو، جنت کے تمام چیزوں کے آپ مالک ہے، آپ تمام چیزوں کا مشاہدہ کرو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حیاتی ظاہری کے اندر، یعنی اپنے جسمانی اور روحانی طاقت سے اللہ
تمام شے کے مالک ہے، تمام شے کے بادشاہ ہے، تمام شے کے سردار ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں دکھائی۔ یہ اہل عشق کا کہنا ہے۔ اب اہل علم والے متقدمین علماء اس کا الگ بیان کرتے ہیں۔ اب آپ کو بتاؤں، جب کوئی پریشا ہوتی ہے اس کے لیے کٹھن پریکرما کرنی پڑتی ہے، یعنی بہت زیادہ مشقت کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی IPS آفیسر بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے بڑا کٹھن ایگزام ہوتا ہے، بڑی کٹھن اس کے لیے محنت ہوتی ہے، جب جا کے وہ منصب پہ فائز ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہر نبی کو کسی نہ کسی مشکلات سے گزارا گیا، اس کے بعد اس کو درجے پر فائز کیا گیا۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے 25 انبیاء کا تذکرہ کیا۔ کتنے نبیوں کا؟ 25 انبیاء کا تذکرہ کیا۔ ہر نبی کو اللہ نے آزمایا۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے آگ کے ذریعے، نمرود کے ذریعے آزمایا۔ حضرت آدم کو اللہ نے جنت سے نکال کر دنیا میں لا کے آزمایا۔ حضرت موسیٰ کو فرعون کے گھر میں رکھ کے آزمایا۔ ہر نبی کی پریشا دی گئی، ہر نبی کا امتحان دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی طاقت کے مطابق، اپنے رحمت کے مطابق وہ نبی کو وہ درجے پر فائز کیا۔ وہ نبی کی، وہ رسول کی وہ معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو شفیع اللہ بنایا، یہ حضرت آدم کی معراج۔ حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، یہ ان کی معراج۔ حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، یہ موسیٰ کی معراج۔ لیکن یاد رکھیے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امتحان سے گزرے کہ کسی نبی نے ایسا امتحان نہیں دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، یاد رکھیے گا، مثال کے طور پر ہمیں کوئی سوشل بائیکاٹ کر دے، ہم کو سماج میں سے نکال دیا جائے تو ہمارے اوپر کیا بیتتی ہے، ہمارے معاشرے کے اوپر کیا بیتتی ہے، ہمارے گھر والوں پہ کیا بیتتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی، ان کی عمر کتنی تھی؟ 51 سال 4 مہینے 19 دن۔ کتنے؟ 51 سال 4 مہینے 19 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی، اور اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں۔ عام الحزن کسے کہتے ہیں بھائی؟ میں تو حضرت کے ساتھ بڑے الفاظ میں بولنے والا نہیں ہوں، مختصر الفاظ میں بولوں گا۔ عام الحزن، غم والا سال، جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی۔ پہلی تکلیف کیا تھی؟ پہلی تکلیف یہ تھی کہ جو ان کی شریک حیات تھی، جو ان کے سب سے زیادہ قریب تھی، حضرت ام المومنین سیدہ کائنات حضرت خدیجہ کا وصال ہوا۔ کہ پہلا عام الحزن میں پہلا غم کے سال کے اندر۔ دوسرا، ابو طالب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ میں، ان کے حمایت میں مرتے دم تک کھڑے رہے، ان کا وصال ہوا، یہ دوسرا غم۔ تیسرا غم کیا تھا؟ کہ انہیں طائف کے اندر ہر جگہ پر پتھر برسائے گئے۔ تیسرا غم۔ چوتھا غم، سب سے بڑا غم یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑا امتحان جو لیا گیا۔ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ معراج نصیب ہونے کا ریزن بتا۔ ہر نبی کو ایک مشکل سے گزرنا پڑا، ایک امتحان سے گزرنا پڑا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امتحان دیا ہے وہ امتحان اتنا بڑا کٹھن ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں امام الانبیاء بنایا۔ یاد رکھیے گا، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی، کہیں کی نوبت وحی نازل نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں لہو آ گیا، ان کے نالے خون سے آلود ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غم نہ کیا، انہیں وہ غم نہ ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غم اس کا تھا کہ وہی نہیں آئی، وہی بہت دن سے نہیں آئی۔ ہر نبی پر سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب اللہ سے کلام رک جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے تو اللہ نے پوچھا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ بال بڑھانے کے لیے میرے ہاتھ میں عصا ہے، میں اس سے بکریاں چراتا ہوں، فلاں کام کرتا ہوں، بال بڑھا
دنوں تک وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے, بہت زیادہ غمگین ہوئے. تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش نے کیا کیا, عجیب عجیب تانے دینے لگے. اے نبی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تمہارے پاس وہ فرشتہ نہیں آیا؟ کیا اللہ تمہیں چھوڑ دیا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا ہے وحی حاصل کرنا چھوڑ دیا؟ جب ایسے الفاظ یہ ہوئے, ایک معراج جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے عروج ملا, اسی لیے معراج کہتے ہیں. یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ٹائم ترقی ملی. یاد رکھیے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی, وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا رب آپ سے بیزار نہیں ہے, آپ کا رب آپ سے غمگین نہیں ہے, آپ کا رب نے آپ کو نہیں چھوڑا. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آپ کا جو آنے والا سمے ہے, جو آنے والا وقت ہے, وہ پچھلے وقت سے بہت اچھا ہوگا. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ. عنقریب اللہ آپ کو اتنا دے گا, اتنا عطا کرے گا, فترضا, راضی ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے آپ خوش ہو جاؤ گے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا جبرائیل کو, جاؤ میرے بزرگ کو, میرے محبوب کو بلا لاؤ. تب معراج جیسی عظیم نعمت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا گیا. درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو اتنا دے گا. یاد رکھیے گا, ایک جو بیمار ہوتا ہے, وہ بیمار کو اس کی چیز اگر مل جائے تو وہ خوش ہوتا ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے, شفاء العلیل لقاء الخلیل, یعنی ایک مریض کی شفا اس میں ہوتی ہے کہ وہ اپنے دوست سے مل لے. دوست کو ملنے کے بعد اس کا مرض ٹھیک ہو جاتا ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے, تب جبرائیل کو بھیجا گیا, کہ جبرائیل جاؤ میرے حضور کو بلا لاؤ. وہی اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ہم لیلۃ الاسراء والمعراج کہتے ہیں. یاد رکھیے گا, میں آپ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ زیادہ طویل نہیں, شارٹ کٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. حدیث کے اندر دو لفظوں کا استعمال ہوا, ایک اسرا والمعراج, وہ رات سیر والی رات اور معراج والی رات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی لقاء ملاقات تک 4 سواریاں ہوئی. کتنے سواریاں ہوئی؟ 4 سواریاں استعمال کی. سب سے پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسرا کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سواری کی. کس پر سواری کے؟ براق پر. اور مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان تک نور کی سیڑھیوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی. اس کے بعد 7 آسمان سے سدرۃ المنتہا تک فرشتوں کے بازوؤں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی. اس کے بعد سدرۃ المنتہا سے لامکان تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آسمانوں تک, بیت المعمور سے لے کر سدرۃ المنتہا تک جبرائیل کے پروں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی. اس کے بعد جبرائیل سدرۃ المنتہا سے لے کر لامکان تک رف پہ سواری. کس پہ سواری کی؟ رف. یہ رف کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا تخت بنایا جس کے اندر ہیرے جواہرات موتی ہیں, اسے رف کہا جاتا ہے. وہ رف پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا سے اللہ تبارک و تعالیٰ لا مکان تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری. تو کتنے سوار ہوئے؟ 4 سواریاں. پہلے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک براق
سے لے کر پہلے آسمان تک نور کی سیڑھیوں کی سواری، پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازو پہ سواری، اس کے بعد 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک جبریل کے پروں پہ سواری، اس کے بعد سدرۃ المنتہا سے لا مکان تک رف رف پہ سواری کی۔ میں آپ کو تمام چیزیں بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ چیز یاد ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا تذکرہ کیا قرآن پاک میں۔ پہلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندو، میں نے یہ معراج کا واقعہ اس لیے پیش کیا تاکہ تمہیں آزمایا جائے، تمہارا امتحان لیا جائے، تم اسے مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے، جسے سورہ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے اور سورۃ الاسراء کہا جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ ہم ایک ایک آیت کے ایک ایک ورڈ کو سمجھیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ معراج کا فلسفہ کیا ہے، معراج کا مین ٹاپک کیا ہے۔ اللہ چاہتا تو تمام چیزوں کا ذکر کرتا۔ یاد رکھیے گا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے، اور مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ اس کے بعد مفسرین نے آگے کا بیان کیا ہے۔ میں آپ کو بیان کروں کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کا تذکرہ کیوں کیا۔ ہر آدمی سب سے پہلے وہی چیز کو مانتا ہے جو اس کی آنکھیں دیکھتی ہے، اس کی آنکھیں دیکھتی ہے وہی چیز کو مانتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح اٹھ کر اعلان کیا کہ میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک خچر کے برابر ایک سواری پر سوار ہو کر مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، اس ٹائم پہ کوئی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ حیران ہو گئے، آپ کے زمانے میں جا سکتے فلسطین سے مکہ سے فلسطین، لیکن یاد رکھیے گا اس زمانے کے اندر بہت ڈیفیکلٹ تھا۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو کفار مکہ کو سب سے بڑا پوائنٹ ملا، اب نبی کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اب رسول کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تب انہوں نے کیا کیا، بڑا شریعت رچایا۔ تب سب سے پہلے پلان کیا اب حضور کے ماننے والوں کو بہکایا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو یہ واقعہ بتا کے ان سے دور کیا جائے۔ سب سے پہلے جماعت منتخب ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست تھے، حضرت صدیق اکبر تھے، ان کے پاس سب سے پہلے جماعت گئی اور ان سے کہا کہ تمہارا جو دوست ہے اسے تم نبی مانتے ہو، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک رات میں مسجد حرام سے مکہ سے فلسطین تک سفر کیا ہے، کیا تم یہ بات مانو گے؟ صدیق اکبر نے کہا انہوں نے ایسا نہیں کیا ہوگا۔ اب ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ حدیث سے صحیح سے ثابت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں؟ خواب کی بات نہیں ہے، نبی کے جسمانیت کی بات ہے۔ اسی لیے صدیق اکبر نے کیا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہے ہو، پھر کہا نہیں، وہ ابھی بھی لوگوں کے اندر، صحابہ کے اندر یہ بات بتا رہے ہیں، یہ بات کو بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، صدیق اکبر کا جواب سنیے، وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہتے ہیں تو میں ضرور اس کو مانتا، اس سے بھی بڑی چیز میں مانتا ہوں کہ مجھ سے نبی نے کیا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ ہے تو ہم نے مان لیا، یہ کون سی بات ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں انہوں نے اللہ ایک ہے، ہم نے ایک اللہ کی تصدیق حضور کے زبان سے کی ہے، ان کے سینڈ کی تصدیق کیوں نہیں کر سکتے؟ اسی لیے ان کا نام صدیق پڑا، سچا پڑا۔ اور سب سے پہلے جس نے وروध کیا وہ ابو جہل تھا، اس کا نام اصل میں ابو الحکم تھا، اس کا نام کیا پڑا؟ ابو جہل پڑا۔ سب سے پہلے وروध کرنے والا ابو جہل، جس کا نام ابو الحکم تھا، اور سب سے پہلے صدیق اکبر نے تصدیق کی، ان کا نام صدیق پڑا۔ برادران ملت اسلامیہ، اب میں واقعہ معراج کو مختصر آپ کے سامنے بیان کروں۔ سب سے پہلے دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ سبحان کا لفظ استعمال فرماتا ہے۔ یہ سبحان، جب بھی کوئی عجیب چیز ہم دیکھتے ہیں، اللہ کے عجائب کا نام لیا جاتا ہے،
سبحان اللہ کہتے ہیں، کھانے کے ٹائم میں سبحان اللہ بولتے ہیں نہیں، کوئی عجیب چیز دیکھتے ہیں، اللہ کے عجائب کی، اللہ کے شان کی بات کی جاتی ہے، تب سبحان کا لفظ استعمال کیا جائے، سبحان اللہ کہا جائے۔ اب ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اگر یہ خواب میں ہوتا، اگر خواب میں نبی کو معراج ہوتی تو سبحان کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ امام بخاری نے سب سے پہلے جو باب باندھا ہے وہ باب کا نام ہے کیف کان بدء الوحی، اللہ نے حضور پر وحی کس طرح نازل فرمائی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح نازل ہوئی۔ امام بخاری نے صحیح بخاری قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب صحیح بخاری ہے، اس کے دوسرے نمبر پہ حدیث ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 طریقے سے وحی نازل ہوئی۔ کتنے طریقے سے؟ 3 طریقے سے وحی کا نزول ہوا۔ سب سے پہلے خواب کے ذریعے وحی ہوئی، تو دوسرا فرشتے کے کلام کے ذریعے وحی ہوئی، تیسرا فرشتہ انسانی شکل میں آتا اور وہ اس کے کلام کو سنتا۔ تو اب آپ کو بات بتاؤ، خواب میں فرشتے کا ذکر نہیں ہوا، خواب میں وحی نازل ہوئی۔ اگر خواب میں وحی نازل ہونا، اللہ سے بات کرنا، اللہ کا دیدار کرنا عام ہے، تو معراج کا خواب میں بیان کرنا کوئی معتبر نہیں ہے۔ اللہ نے حضور کو جسمانی معراج کروائی، اسی لیے اللہ نے سبحان کا لفظ استعمال کیا۔ سبحان الذی اسرا، اسرا کہتے ہیں رات میں سیر کرنے کو، رات میں گھومنے کو۔ اب ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب کوئی انسان بیزار ہو جاتا ہے، تو انسان بڑا کاروبار میں، بڑے پریشانیوں میں، بڑے مصیبتوں میں آ جاتا ہے، بیزار آتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے مائنڈ کو فریش کرنے کے لیے، اپنے مائنڈ کو سکون دینے کے لیے دوسرے جگہ پہ، سکون کے جگہ پہ گھومنے کے لیے جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ سکون کی جگہ پر گھومنے کے لیے جاتے ہیں۔ انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ سیر کرتا ہے، وہ دھوپ کہیں گھومنے کے لیے جاتا ہے۔ اللہ نے رات میں سیر کروائی، کیونکہ رات سکون کی ٹائم ہوتا ہے، سکون کا وقت ہوتا ہے۔ جب ہم کسی کو پرسنل بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شام کے ٹائم پر، رات کے ٹائم پر میں سکون سے بات کروں گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پرسنل کلام ہوتا ہے، پرسنل باتیں ہوتی ہے، خاص باتیں ہوتی ہے۔ اللہ نے رات کو اس لیے سیر کرائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخصوص باتیں کی جائے، خاص باتیں کی جائے، اسی لیے لیلۃ اسرا، رات کا تذکرہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تیسری جگہ ارشاد فرماتا ہے اقصا تک الذی بارکنا حولہ، اقصا کے اندر کیا ہے؟ ارد گرد اللہ کی نشانیاں ہیں۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ان نشانیوں کو دیکھیں۔ اسی لیے اللہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصا تک سیر کروائی۔ اب ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مسجد اقصا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر نبی نے حاضری دی۔ دوسری جگہ ہے، ہر نبی نے جس جگہ پر حاضری دی وہ جگہ کا نام مسجد اقصا ہے، اور اس کے ارد گرد اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ کیا نشانیاں؟ نشانیوں سے مراد امام رازی بیان فرماتے ہیں کہ کم از کم کئی انبیاء کے مزارات اس جگہ پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء کے مزاروں کو، انبیاء کے قبروں کو نشانی قرار دے رہا ہے، تو حضور کی قبر اکبر کتنی معتبر ہوگی۔ اللہ نے قرآن کے اندر مسجد اقصا کے ارد گرد نشانیاں رکھی۔ وہ نشانیاں کیا ہے؟ انبیاء کرام کے مقبرے ہیں، ان کی قبریں ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ انبیاء کے قبروں کو معتبر نشانیاں قرآن میں قرار دے رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی بات کر رہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پر سواری کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شق الصدر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا۔ چاک کرنے کے بعد ان کے قلب اطہر کو نکالا گیا، ایک سونے کے تش کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیرا گیا، اس میں خون نکال کر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو محفوظ کر کے سلا گیا۔
کہ شک کے صدر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپنے کے اندر معراج کے وقت کئی مرتبہ شک کے صدر کیا گیا. اس کے بعد امامہ پہنایا گیا، جنتی لباس پہنایا گیا. راستے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 لوگوں سے ملاقات ہوئی. ایک ضعیف شخص تھا، ایک ادھیڑ عمر کا شخص تھا، ایک نوجوان تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان پر اپنی نگاہ ڈالی. یہ واقعہ معراج کے اندر درج ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نوجوان پر اپنی نگاہ ڈالی. تو جبرائیل فرماتے ہیں جو بوڑھا شخص تھا وہ کون تھا؟ وہ بال تھا. اور جو ادھیڑ عمر کا شخص تھا وہ زینت تھی. اور جو نوجوان تھا وہ عافیت تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو چوائس کیا وہ کیا چوائس کیا؟ تندرستی اور عافیت کو چوائس کیا. دولت کو اور زینت کو چوائس نہیں کیا. کس کو پسند کیا؟ تندرستی کو، عافیت کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا میسج یہ ہے کہ بندے کو شان و شوکت، ایسے سب سے زیادہ جو چیز کی ضرورت ہے وہ تندرستی کی ضرورت ہے، فٹنس کی ضرورت ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں گزرے. احادیث صحیحہ مسلم شریف کی حدیث ہے. موسیٰ علیہ السلام یصلی قائم فی قبرہ، نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. اب میں ایک پوائنٹ کی بات آپ کو بتاؤں، سوچنے کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر رہے تھے. اس کے بعد مسجد اقصیٰ میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. اس کے بعد چھٹے آسمان میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ قبر میں بھی موسیٰ اور مسجد اقصیٰ میں بھی موسیٰ اور چھٹے آسمان پہ بھی موسیٰ. جب موسیٰ ایک ہی وقت میں کئی جگہ پہ رہ سکتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے؟ یاد رکھیے گا، شیخ الاسلام فرماتے ہیں درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ. مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. یقین والے کہاں چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام ایک ہی وقت قبر میں رہ سکتے ہیں، مسجد اقصیٰ میں رہ سکتے ہیں، چھٹے آسمان پہ رہ سکتے ہیں، تو ہماری اس مجلس کے اندر ہر جگہ پہ حضور پورے رہ سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے رہ سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے سب سے پہلے جب معجزہ، اسے آیات کبریٰ میں سے ایک نشانی ہے، وہ انبیاء کرام کی امامت ہے. میں آپ کو ہر چیز کا ریزن آپ کو بتاتا ہوں. قرآن کے اندر ہر چیز کو ڈیٹیل بیان کیا گیا. اللہ نے انبیاء کی امامت کیوں کرائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام کی امامت کرائی. اس کا سب سے بڑا ریزن کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، اللہ تعالی دنیا میں انسانوں کو بھیجنے سے پہلے عالم ارواح میں روحوں کی جماعت کے اندر ایک وعدہ لیا. وہ کیا وعدہ تھا؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام نے کہا قالوا بلی، اے پروردگار تو ہمارا رب ہے. جب اپنے ربوبیت کی بات آئی، اپنے شان و شوکت کی بات آئی، تمام نوع انسانی، تمام انسانوں کو مخاطب کر کے اپنے ربوبیت کا اظہار کیا. اس کے بعد تمام انبیاء کو جمع کیا. کس کو جمع کیا؟ تمام انبیاء، 1,80,000 1,24,000 سے زائد انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اللہ یوں فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اللہ نے میثاق تمام نبیوں کو جمع کیا اور کہا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے نبیوں میں تمہیں کتاب اور حکمت دے رہا ہوں. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. قرآن کے الفاظ ہے پھر اے نبیوں تم میں رسول آئیں گے اور تمہاری تصدیق تمہارے کتابوں کو صحیح و ثابت کریں گے. کہا
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. جب رسول آئے، نبی کے تمام رسول تمام نبیوں کے بعد آئے، لیکن اللہ انبیاء کو بول رہا ہے جب وہ رسول آئیں گے. میں پوائنٹ کی بات آپ کو کہہ رہا ہے، معمولی بات نہیں ہے، علمی بات ہے، سوچئے گا. جب وہ رسول آئے ثم جاءوکم رسول، جب وہ رسول تمہارے پاس آئے. کب آئے گے رسول؟ نبی خاتم الانبیاء ہیں، تمام نبی تو گزر گئے، کیسے رسول آئے گے؟ ثم جاءوکم رسول مصدق لما معکم، تم ان کی تصدیق کرنا. مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا. کیا کہا اللہ نے؟ ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا. اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اے انبیاء کیا تم یہ ذمہ داری کو نبھاؤ گے؟ کیا یہ ذمہ داری کو قبول کرو گے؟ اور آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤ، اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد بولا اے نبیوں میں تمہیں کتاب دے رہا ہوں، علم دے رہا ہوں، حکمت دے رہا ہوں، پھر تمہارے میں رسول بھیجوں گا. لوگوں میں نہیں، اس میں تم میں رسول بھیجوں گا. اللہ تعالیٰ اپنی بات آئی تو تمام لوگوں کا ذکر کیا، لیکن میں تم میں رسول بھیجوں گا. کیا تم ان کو مانو گے؟ تمہاری کتابوں کو وہ صحیح ثابت کریں گے، تم ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ رہنا. کیا تم یہ ذمہ داری کو نبھاؤ گے؟ قالوا اقررنا، تمام انبیاء نے کہا کہ ہم یہ مانتے ہیں، یہ تصدیق کرتے ہیں. وَأَخَذْنَا، اور ہم اس ذمہ داری کو نبھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ انبیاء کو کیوں نازل کیا؟ انبیاء کی جماعت میں حضور کا تذکرہ کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ کو حضور کا انکار پسند نہیں ہے، نہ نبی انکار کر سکتا ہے، اسی لیے اللہ نے نبیوں کے اندر تذکرہ کیا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو تمام انبیاء وہاں پہ موجود تھے. اللہ نے وہ آیت کی تصدیق کی، نبی کو امامت میں کرایا اور تمام انبیاء سے حضور کی تصدیق کرائی. تمام انبیاء سے حضور کے کرانے کے گوائے، تمام انبیاء سے حضور کی شان بیان کی. جو قرآن میں تھا کہ نبی آخری میں آئیں گے، لیکن نبی اصل میں تمام انبیاء کے ساتھ میں بھی نماز پڑھے ہیں. تو یہی قرآن پاک کا عزت ہے. اب دوسری بات آپ کو میں بتاؤں، اسلامیہ. اب تیسری چیز، اللہ نے آسمان پر ایک جگہ، پہلے آسمان پہ اللہ نے حضرت آدم سے، نبی پاک نے حضرت آدم سے ملاقات کی. دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ سے ملاقات کی. چوتھے آسمان پر حضرت یوسف، پانچویں آسمان پر حضرت ادریس، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم. ایسے ٹوٹل 8 انبیاء سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کیے ہر آسمان کے اوپر. اب ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اس کے بعد ایک جگہ آتی ہے جسے بیت معمور کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ بیت معمور. وہ ایسی جگہ ہے جس طرح کعبہ تمام لوگوں کے طواف کرنے کی جگہ ہے، اسی طرح اللہ نے 7ویں آسمان کے اوپر ایک بیت المعمور بنایا. وہ جگہ ہے جہاں پر ہر وقت فرشتے طواف کرتے رہتے. اس طرح دنیا میں کعبہ، اسی طرح عرش پر بیت معمور. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اپنا ذمہ دار بنانا چاہتا ہوں، تو تمام نے کہا قالوا بلا، اے پروردگار کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا، زمین میں خون ریزی کرے گا. اللہ فرماتے ہیں انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ نے کہا آدم کی نسل کے اندر ایک ایسے نبی آئیں گے جن کا لیے میں نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے. تو ہر فرشتے کی خواہش تھی کہ حضور کا دیدار کرے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیت معمور پر بلا کے تمام فرشتوں کو حضور کا دیدار کرایا. یہ فرشتوں کی آرزو تھی، انبیاء کی آرزو بیت کا مسجد اقصیٰ میں پوری کی، فرشتوں کی آرزو بیت معمور پر پوری کی. اس کے بعد
بیت معمور سے حضرت جبرائیل کے پروں پر سوار ہو کر سدرۃ المنتہا تک نبی گئے۔ سدرۃ المنتہا تفاسیر کے اندر بیان کیا جاتا ہے ایک درخت ہے جس کے جو پتے ہیں وہ ہاتھی کے کانوں کے برابر ہیں، یعنی سدرۃ المنتہا تک گئے۔ اس کے بعد جبرائیل نے کہا کہ اب یہاں سے میں آگے نہیں جا سکتا، یہاں سے میرے آگے جانے کی طاقت نہیں ہے، یہاں پر میں رکتا ہوں، آگے جانے کی طاقت نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نبی کے ساتھ بھی ہے، کیوں نہیں جاؤ گے، میرے پر جل جائے۔ اب پوائنٹ کی بات علامہ اقبال نے کہا ہے نبی کے ساتھ بھی ہے، خوف بھی ہے پر کے جلنے کا۔ نبی کے ساتھ بھی ہے، حضور کے ساتھ بھی ہے، خوف بھی ہے پر کے جلنے کا۔ تمہیں آیا نہیں جبرائیل ان کا ہم سفر ہونا۔ اگر صدیق اکبر یہ جگہ پہ ہوتے تو اپنے جلنے کا خوف نہیں کرتے، حضور جب ساتھ ہے میں تو سے چل سکتا، تو آگے نہیں گئے، کیوں میرے پر چل جائیں گے۔ علامہ اقبال نے کہا تمہیں آیا نہیں جبرائیل ان کا ہم سفر ہونا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا مکان تک گئے، لا مکان تک اللہ سے گفتگو ہوئی، جو ہم ہر نماز میں وہ گفتگو کو پڑھتے ہیں۔ اسی لیے الصلاۃ معراج المومنین کہا گیا، نماز مومن کی معراج ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا اور اس کے رسول کا جو کلام ہے، جو بات ہے، جو خلوت میں جو بات ہوئی، وہ ہم بات کو ہر نماز میں بیان کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات، التحیات للہ والصلوات، السلام علیک ایھا النبی۔ ہر نماز کے اندر التحیات ہے، کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی جو ملاقات کی جو باتیں ہوئی وہ باتیں ہیں۔ اسی لیے نماز مومن کی معراج۔ اب سائنس کے نظر کے اندر جب معراج واقعی سائنس سے ثابت ہے، کیونکہ انسان کو عقلی دلیل دینا پڑتا ہے۔ اب ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا تذکرہ کیا۔ اب ایک عقل والی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فلسطین گئے نہیں۔ اب مثال کے طور پر کوئی مجھے کہے گا کہ میں تاج محل دیکھا نہیں، اب میں کہوں کہ میں نے تاج محل کو دیکھا ہے، تو لوگ مجھے پوچھیں گے دکھاؤ بھائی۔ اب کا تو زمانہ جو ہے واٹس ایپ فیس بک کا زمانہ ہے، لوگ اس میں ملوث ہیں، لیکن پہلے زمانے کے اندر کوئی کہے کہ میں تاج محل کو دیکھا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے تاج محل کیسا ہے بتاؤ بھائی کو۔ تاج محل میں اتنے کمرے ہیں، اتنے دیواریں، تو پتا نہ دیکھا ہو تو بتا، نہیں دیکھا تو کیسے بتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے کے تاجروں نے جو ابھی فلسطین سے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے آنکھوں سے مسجد اقصیٰ کو دیکھا ہے، آپ واقعی مسجد اقصیٰ کو گئے ہیں تو یہ نشانیاں بتائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کھمبے کا ذکر کیا اور کہا کہ اتنے کھمبے مسجد اقصیٰ میں، اس کا دروازہ اس طرف ہے، اس کا گنبد اس طرح ہے، اس کا یہ اس طرح، تمام چیزوں کو بیان کیا۔ یہ وہی بیان کر سکتا ہے جو دیکھا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسجد اقصیٰ کو نہیں گئے اور لوگوں کے سامنے بیان کر رہے کہ مسجد اقصیٰ کا سٹرکچر کیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے مسجد اقصیٰ کا ذکر کیا، تاکہ ڈائریکٹ آسمان کا ذکر کرتا تو لوگ کئی گمراہ ہو جاتے۔ مسجد اقصیٰ کا ذکر کرنے کا ریزن یہ تھا کہ بہت سارے لوگوں کو نبی کے علم غیب کا پتہ چل جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کا پتہ چل جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فلسطین گئے نہیں اور مسجد اقصیٰ کو بیان کر رہے تھے، اس سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کا سٹرکچر، اس کا حلیہ بتا سکتے ہیں تو ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی سیر کر کے آئے ہیں۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا، ہم بھی دنیا میں ہیں، مکھی بھی دنیا میں، کون بھی دنیا، ہم بھی دنیا میں ہے لیکن مکھی بھی۔ ہمارے اور مکھی میں فرق کیا ہے؟ ہم اور مکھی میں فرق یہ ہے، مکھی کو جو دنیا جو ہے وہ سلو موشن میں دکھتی ہے، اسی لیے مکھی کو آپ مار نہیں سکتے۔ مکھی کو ہم ہاتھ ماریں گے وہ ہاتھ اس کو سلو موشن میں دکھتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے مکھی بھی دنیا میں ہے، ہم بھی دنیا میں ہیں۔ جب مکھی کی نظر سلو موشن میں دنیا دکھ رہی ہے تو ہماری نظر کیا ہے؟ اس کو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی جانور کو اللہ تعالیٰ دنیا سلو موشن
روشن بھی دکھا سکتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج کے وقت دنیا کو کیوں نہیں روکا سکتا؟ یہ آخری دلیل ہے۔ مکھی کو آپ دیکھیں کیوں، تاکہ پڑھیے گا کتابوں کے اندر، مکھی کو دنیا سلو موشن میں نظر آئے۔ اور دوسری بات ایک بات بتاؤں میں آپ کو، بہت سارے لوگوں نے ٹائم ٹریول پر بہت سارے کتابیں لکھی۔ ایک جگہ ہے جسے بلیک ہولز کہا جاتا ہے، کیا نام اس کا؟ بلیک ہولز۔ بہت سارے ویدوانوں نے کہا، اس پر ریسرچ چل رہی ہے کہ جو انسان بلیک ہولز میں جاتا ہے اس کے لیے وقت رک جاتا ہے۔ اس کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ روشنی کے رفتار سے جانا۔ کس کے رفتار سے؟ لائٹ ایئر کہا جاتا ہے سائنس کے اندر۔ لائٹ ایئر یعنی روشنی کے رفتار سے اگر تم وہ مسافت طے کرو گے، وہ منزل طے کرو گے، تمہارے لیے وقت رک جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا نام کیا تھا؟ براق۔ براق کسے کہتے ہیں؟ روشنی کے رفتار سے چلنے والا۔ براق کسے کہتے ہیں؟ روشنی کے رفتار سے چلنے والے جانور کو براق کہا جاتا ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ سائنس آج کہہ رہی ہے کہ روشنی کے رفتار سے جانے سے وقت رک جاتا ہے۔ تو حضور کی سواری براق کے ثابت کر رہی ہے، حضور لائٹ کے رفتار سے گئے تو ان کے لیے دنیا رک گئی۔ آج سائنس سے ثابت کر رہی ہے۔ اسلامیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کو ہی غیب کیا، تم سے نہارو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اسی لیے ہم ان کی امت ہیں جو اللہ کو دیکھے ہوئے نبی، اللہ سے بات کرنے والے، اللہ کیا ہے، اللہ کا تصور کرنے والے نے، اللہ کو دیکھنے والے نبی کی ہم امتی ہیں۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، کہا کہ میرے امتی سے زیادہ آپ کے امتی بڑے گنہگار ہو کے بھی جنت میں جائیں گے، مجھے وہ افسوس ہو رہا ہے میرے امتی کیوں نہیں جائیں۔ کون کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری امت کے لوگ، بڑے لوگ کتنے بھی گنہگار ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں گے، آپ کے امت کے بڑے بڑے گنہگار بھی جنت میں جائیں گے، میری امت کے نہیں جائیں گے، اسی لیے میں رو رہا ہوں۔ اس ایسی امت میں ہم پیدا ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر کے ہماری مغفرت کرے۔ اور اللہ نے سب سے بڑا جو تحفہ دیا وہ نماز کا تحفہ ہے۔ یہ رات کے اندر نماز بندے کو ملی۔ اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تحفے کے طور پر امت کو دی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ تحفے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ 2 آیتیں دی۔ جو 2 آیتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ کی اس کو معراج نصیب ہوگی، وہ بندے کی معراج ہے۔ اللہ نے نماز کو مومن کی معراج کہا۔ حدیث پاک میں آتا ہے انت عبد اللہ کأنک تراہ، ایسی عبادت کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ کو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بندہ ہمیشہ یہ سوچ کر عبادت کرے نماز میری معراج ہے، میں تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہر ہمیشہ اس کا تذکرہ کرے۔ برادران ملت اسلامیہ، واقعہ معراج میں 2 چیزیں اہم ہیں۔ ایک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی تھی۔ جنت کے اندر الگ الگ باغ بتائے گئے اور حضرت ابراہیم نے ایک ایڈوائس دیا۔ ہر نبی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایڈوائس دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ تمہاری امت کے گنہگار بھی جنت میں جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی خاتم الزمان، جنت ایک زمین، پھیلی ہوئی زمین کی طرح ہے۔ جب بندہ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر کہتا ہے وہ زمین میں ہریالی ہو جائے۔ جنت ایک زمین کی طرح ہے، جتنا وہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا اتنے جنت کے بال رکھتے جاتے۔ اس کا تحفہ حضرت ابراہیم کا تحفہ۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بندے کے اوپر سب سے بڑا جو کرم کیا ہے وہ نماز جیسا عظیم تحفہ بندے کو عطا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بندے پر کرم اس لیے کیا ہے کہ بندہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، اس کے
بارگاہ میں لقاء کرتا رہے، اس سے ملاقات کرنے کا شرف اگر بندے کو حاصل ہے تو وہ نماز ہے، اسی لیے نماز کو معراج کہا گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، فلسفہ معراج اس کا حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی شان کو تمام انبیاء کی شان پر مقدم فرمایا اور کہا کہ اللہ یؤتی انا قاس، اللہ نے تمام خزانے کی چابیاں حضور کو دی ہے، حضور بانٹنے والے، رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا کھلاتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معراج کی عظیم شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے میں ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک کا دیدار نصیب فرمائے، ہم کو خاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں، ان کی عزت میں، ان کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار ہمیں نمازوں کا ذوق عطا فرما۔ اے پروردگار ہمارے مساجد کی، ہمارے مکاتب کی، ہمارے خانقاہوں کی، ہمارے علماء کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار جہاں جہاں پہ علماء کو مقید کیا جا رہا ہے تمام کو اللہ تعالیٰ رہائی عطا فرما۔ ہم تمام کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ تو رب قدیر ہے مولا، آج کی رات تیرے بندے تیرے حبیب کی رات ہے، ہم تمام پہ رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، ہم تمام کے گناہ صغائر و کبائر کی مغفرت فرما۔ استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ، اشهد ان لا اله الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ